اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اکبر علی ہے، میں مدرسہ اعظم شعبہ حفظ و تربیت علم۔ میں آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تقریر پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ مجھے حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك۔ محترم بزرگوں دوستوں، آج کے اس مبارک اجلاس کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے سیرت کے موضوع پر کچھ رغبت کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، سیرت کا موضوع ایک اہم ترین موضوع ہے۔ اس کی شقوں کو بیان کرنا طاقت انسانی سے باہر ہے اور کچھ جیسے طالب علم کے لیے اس موضوع پر گفتگو کرنا گویا کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے۔ جس طرح سے دنیا کی ساری لائٹیں سورج کی روشنی کا آگے پھیکی ہے، اسی طرح سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے کس حصے کو بیان کیا جائے اور کس حصے کو چھوڑ دیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی زندگی کو ذکر کیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا تذکرہ کیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کو بیان کیا جائے، بلکہ جس موضوع پر کلام کیا جائے ایک طویل داستان ہے۔ معزز سامعین کرام، میں نے اسی سلسلے میں ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے جس کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، دونوں عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایسے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، دنیا کو پورے چلانے کے اندر میں پھر چکے تھے، ہر صرف ظلم و ستم کی تلوار تھی، ذرا ذرا سی بات پر تلواریں چل جاتی تھی۔ ایسے پورا شوق میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانا یا امت کا حق میں بڑے خیر کا بعد بنا۔ آپ کے اخلاق عالی سے لوگ بہت مایوس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ مکہ کی گلیوں اور کوچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا تذکرہ ہونے لگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ کہیں فرمایا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ اور بشارت دینے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، قَلَ میرا قاصد زباں میرا عاجز، محمد کی عظمت بتاؤ میں کیسے، قَلَ میرا قاصد زباں میرا عاجز، محمد کی عظمت بتاؤ میں کیسے، ہے محبوب رب امام رسول و فضائل مکمل سنا میں کیسے۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر احکامات نازل کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو امت کو تعلیم دی، امت کو کفر زلانے سے اندر سے نکالنے کے حتی امکان کوشش کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاصد بنا کر بھیجا۔ ملت اسلامیہ غریب فرزند ہو، نبی دنیا کے اندر ہوا ہے، نبی آئے جنت کی خوشخبری دینے کے لیے، نبی آئے جہنم سے ڈرانے کے لیے، نبی آئے اس طرح سے بتانے کے لیے، نبی آئے ساتھ کی راہ دکھانے کے لیے، نبی آئے دکھ درد کا علاج کرنے کے لیے، نبی آئے امت کو تعلیم دینے کے لیے، نبی آئے عورتوں کے مقام کو بتانے کے لیے، نبی آئے بچوں کو شفقت کو بتانے کے لیے، نبی آئے عورتوں کے مقام کو بتانے کے لیے، نبی آئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بتانے کے لیے۔ شیطان ملت ہمارے نبی آئے تو دنیا کا نظام بدل گیا، بددینی و بے حیائی و بے غیرتی سے جو عرب کا مال گرم تھا، نبی نے اسے حیا سے بدلا۔ نبی نے انسانوں کو مقام کو بتایا، یا صحابہ کی مقدس جماعت تیار کی جو ایک دوسرے خون کے پیاسے تھے، ان کو ہمدردی کا ایسا درد نہ کہ ایک دوسرے کو دکھ درد کو دے کر رہا نہیں جاتا، ایک کو تکلیف ہے تو دوسرا بے چین ہے۔ حاضرین گرامی، ایسی بے حکمت کا اثرات صحابہ دین کے لیے دنیا کی بڑی سی بڑی دعوت ہے، ان کے سامنے سر نکو ہو گئی، یا پھر احمد کے محنت کا صلہ ہے۔ اللہ نبی اگر نہ آتے تو دنیا کو نظر کو سجایا نہ جاتا، نبی اگر نہ آتے تو سورج چاند کا وجود نہ ہوتا، نبی اگر نہ آتے تو صحابہ کے مقام نہ ملتا، نبی اگر نہ آتے تو معجزہ قرآن نہ ملتا، نبی کے ذریعہ سے امت کو خیر تحقیق ملی۔ حاضرین محفل، اگر آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام دیکھنا چاہتے تو قرآن کھولو، قرآن ہمارے نبی کا مقام بتا کے کہتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کو بلند کو ذکر کیا۔ کہیں کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، کہیں کہتا ہے یا ایھا المدثر، کہیں کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہیں کہتا ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام۔ دوستو، یہ ہمارے نبی کا مقام ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا بجائے تذکرہ بجائے نام کے کہیں عبد کا ذکر کیا، کہیں رسول کا ذکر کیا، کہیں نبی کا ذکر کیا، کہیں مدثر کا ذکر کیا، کہیں مزمل کا ذکر کیا، کہیں طہا کا ذکر کیا،
کا ذکر کیا. ان تمام آیتیں سے امت نبی کا محبوب ملتا ہے. لیکن قربان جائیے اتنا برگزید اللہ کا محبوب جس کا مقام بلند ہے, جس کی رسالت وہاں تک ہے جہاں تک کسی کی رسالت نہیں, بلکہ وہ ایسی ذات ہے جو امت کا حق و خیر بن کر آئے, جو امت کا اپنی سعادت دے کر آئے, جو امت کا حق پیغام دینے کے لیے آئے, جو امت کو راہ راست دکھانے کے لیے آئے. اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ آ گئے تو آ گئے دنیا میں انقلاب, وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب, اجڑا ہوا چمکتا گلستہ کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.